اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرے عظیم محسنین کی یہ پرخلوص بچھا ہوئی ستیزہ کریمہ آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ایمان ہے ستیزہ پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جو کسی وجہ سے آ کے واپس آ چکے ہیں، سیدہ لال قدم قدم پہ حاضر عظیم عطا فرمائے۔ ایک دعا کا حکم ہے، یہ شعیب شاہ صاحب ان نے دعا کا حکم کیا ہے کہ مولا ان کی پریشانی دور فرمائے۔ ایک تھوڑی سی مشکل کچھ سکتا ہوا تو ٹل جائے گی، تھوڑی سی مشکل ہے، اور دعا فرمائے مومنین سارے مولا وہ مجھ حکیم پہ مہربانی فرمائے تاکہ ساری زندگی اسی طرح ذکر محمد و آل محمد کرتے رہیں۔ اور جتنی دعائیں بھی پاکستان غیر پاکستان میں سبھی کے ذمہ ہیں، سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ اس مزید عشق جنت ہو جائے۔ اجازت ہے جی لوگوں شریف تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسن کہتے ہیں۔ امام حسین کو سلام سیدہ جلالہ کو کربلا سے نصیب فرمائے۔ چونکہ 11 محرم ہے تو کوشش ہے کہ آج کی نسبت سے ہی فضائل پڑے نہیں، آج کے سے ہی مسائل پڑے نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے۔ گلے چونکہ اشیاء میں تھکے ہوئے تھوڑا سا گلے سے نظر ہٹائے رکھیں گے، میری آواز آپ تک پہنچتی رہی۔ بے بدن کا مزاج بدن لے کر زمین پہ آ جائے تو اسے حسین کہتے ہیں۔ امام حسین آپ کو سنائیں، دو ہاتھ اٹھا لگ رہی سے دروازے میں محتاج ہیں۔ پیچھے والے احباب بھی مجھے اتنے ہی پیارے ہیں جتنے سامنے والے پیارے ہیں۔ آپ بھی بولیں گے تو منظر اور اچھی ہو جائے گی۔ پھر کہہ رہا ہوں، بے بدن کا مزاج بدن لے کر زمین پہ آ جائے تو اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین کا ہو بہو مزاج وہی ہے جو اس کا ہے۔ چلے میں ایک دلیل دے کے پھر بات کو آگے بڑھا جاتے ہیں کہ وہ 10,000 سال پیچھے چلو، آسمانوں میں ایک جلسہ ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں ہر مجلس میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی نئے لوگ سے بات کی جائے۔ بھائی وہ کون 10,000 سال پیچھے یا کہ شاید چلے جائیں تو آسمانوں پہ ایک جلسہ ہوا ہے۔ وہ پتہ کون سا ہوا ہے؟ اللہ نے آدم کے بت میں روحوں کی سمجھ آ رہی بات کی، اور فرشتوں سے کہا کہ جو ہی اس میں روح ڈالوں تو تم نے اس کو سجدہ کرنا۔ اچھا میرا سوال ہے کہ روح پھونکی پھونک کی ذکر ہے نا قرآن میں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي۔ جب میں روح پھونک دوں، پھونک کیا ہوتی ہے؟ یہ ہونٹوں کو گول کر کے پھپھڑوں کی ہوا کو منہ میں لا کے تو یوں پریشر سے ہوا کرنا، اسی کو پھونک کہتے ہیں۔ جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوں اسی کو پھونک کہتے ہیں نا بھائی۔ اب میں نے تو پھونک ماری کہ میرے پاس ہونٹ تھے، ان کو میں نے بول کر کے پھونک مار دی، تو ہاتھ اٹھا کر کے کسی دروازے میں سب کے ساتھ کمال ہو گیا جناب۔ امام حسین کو سلام شکر اللہ کہ میرے پاس تو ہونٹ تھے، میں نے پھونک مار دی۔ اللہ تمہیں اسرار ولایت علی میں رکھے۔ میرے پاس بدن تھا، پھپھڑا تھا، پھپھڑوں سے ہوا کھینچی، گلے تک پہنچائی، گلے نے لہوات کے حوالے کی، لہوات نے منہ میں رکھی، منہ میں آگے چل کے ہوا دانتوں کے زور سے منہ کو گول کر کے
گھٹنوں کو گول کر کے جب میں نے پریشر دیا منہ کا تو پھونک کی صورت میں ہوا میرے منہ سے خارج ہوئی. اسی کو پھونک کہتے ہیں نا. اب میرا سوال ہے اللہ نہ پھیپھڑے رکھتا ہے. امام حسین آپ کو سلام علیکم. امام حسین آپ کو سلام علیکم. تو پھر سوال ہے عالم اسلام سے بھئی اللہ نے پھونک ماری کیسے؟ اب میں سارا دن کھڑا رہوں نا اور جناب کے جواب کا انتظار کرتا رہوں تو جواب آپ بھی نہیں دے سکتے, بات میں بھی نہیں کر سکوں گا, نتیجہ نہیں ملے گا, مقصد کا مجلس کا مقصد ہی پورا نہیں ہو سکے گا جب تک ان کے دروازے پہ نہ جھکیں جن کے گھر کے اندر ہونے والی باتوں کو اللہ قرآن کہتا ہے. امام حسین آپ کو سلام. امام حسین آپ کو سلام. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ سر. تو آئے سرکار امیر سے ایک بندے نے سوال کیا مولا اللہ نے پھونک جو ماری تو وہ کیسے ماری؟ اللہ تو چہرہ رکھتا نہیں, کون رکھتا نہیں, منہ رکھتا نہیں ہے. سرکار نے فرمایا تمہیں کس نے کہا اللہ چہرہ نہیں رکھتا؟ 17 سے تو کر رہی ہے, 17 سے تو کر رہی ہے. امام حسین آپ کو سلام رکھے. علی فرماتے ہیں تو بات بالکل درست ہے کہ اللہ بے بدن ہے, اللہ بدن نہیں رکھتا, لیکن بے بدن ہونے کے باوجود وہ چہرہ بھی رکھتا ہے, وہ آنکھیں بھی رکھتا ہے, وہ ہاتھ بھی رکھتا ہے. اور شیعہ مجمع میں بھی یہ باتیں میں سمجھانے لگتی ہوں تو پھر میں نے کر لی ذاکری. چلو میں نتیجہ عرض کروں, منزل خوبصورت ہو جائے, بات پہنچ جائے اچھی طرح سے. مولا چہرہ کون سا ہے, اس کے ہاتھ کون سے ہیں, اس کی زبان کون سی, اس کی آنکھیں کون سی ہیں؟ فرمایا مجھے دیکھ میں ہی اس کا چہرہ ہوں, میں ہی اس کے ہاتھ ہوں, میں ہی اس کے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اچھا پھونک مار دی, فرشتوں نے سجدہ کیا. اب اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. سمجھ آ رہی؟ تو فرشتوں نے کیا کہا کہ نحن نسبح بحمدک. بڑا خوبصورت مقدمہ ہے اگر آپ نے سماعت فرمائی. نحن نسبح بحمدک, ہم جو تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں. شاباش شاباش. امام حسین آپ کو سلام. ہم جو تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں, اسے نہ بنا خلیفہ یہ زمین پہ خون ریزیاں کرے گا, فساد کرے گا. اس کا مطلب ہے فرشتے علم الغیب جانتے تھے. ہائے ہائے ہائے, فرشتے شاہ جی علم الغیب جانتے تھے, تو جن کے گھر کے نوکر عالم الغیب ہوں وہ محمد غیب کیوں نہیں جانتے؟ امام حسین آپ کو سلام. میں شکر گزار ہوں, ایک لفظ بھی تو آپ میرا ضائع نہیں ہونے دے رہے ہیں. اچھا بات نتیجے کے کنارے پہ لے آئیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ خون ریزیاں کرے گا, فساد کرے گا, اسے نہ بنا خلیفہ. اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس فکر کو ذہن میں رکھنا. ایک جملہ بار بار مجھے مجبور کر رہا ہے کہ کہہ دو کہہ دو کہہ دو. میں تو وقت بچانا چاہ رہا تھا لیکن بار بار پلٹ پلٹ کے سامنے آ رہا ہے. جب فرشتوں نے کہا نا نحن نسبح بحمدک, ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں. علی سردار بیٹھے ہوئے تھے کوفہ کے منبر پہ اور صحابہ سے بھری ہوئی تھی مسجد کوفہ. علی فرماتے میرے صحابیوں جانتے ہو وہ تسبیح کون سی تھی جس پر فرشتے ناز کر رہے تھے؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام کا ہاتھ کو سامنے بیٹھے وہ تسبیح کون سی تھی جس پر فرشتے ناز کر رہے تھے؟ ہاتھ جوڑ کے بندے کہتے ہیں مولا ہمیں کیا خبر, آپ ہی تعلیم فرمائیں. علی فرماتے سننا چاہتے تو پھر سنو. ان الملائکہ لتتذاکر فضلی وذالک تسبیحها عند اللہ, فرشتے ایک دوسرے کو مجھ علی کے فضائل سناتے ہیں, اللہ تسبیح لکھتا ہے. آپ لفظوں کے خریدار بنے, پھر میں اتنے جوہر اتاروں آپ کی جوڑیوں میں بھی آپ دعا کیے بنا رہ نہیں سکیں گے.
امام حسین آپ کو سلامت رکھے، جب علی نے کہا نا فرشتے ایک دوسرے کو مجھ علی کے فضائل سناتے ہیں تو اللہ تسبیح لکھتا ہے، اور یہ بھی تیرے مولا امیر کا فرمان ہے، نہج البلاغہ میں مل جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں آسمانوں میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ عبادت الہی میں مصروف نہیں ہے۔ ایک تحفہ دوں آپ کے کاروان کو، یہ تو آپ نے سن رکھا ہے نا کہ جو فرشتہ ازل سے قیام میں ہے تو قیامت تک قیام میں رہے گا۔ بھائی سنا ہوا ہے، جو فرشتہ رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع کرے گا، جو فرشتہ سجدے میں ہے وہ قیامت تک سجدہ کرے گا۔ کبھی سوچا آپ نے فرشتے حالت کیوں نہیں بدلتے؟ ہائے ہائے تو بھائی کبھی سوچا آپ نے بھائی رکوع والا سجدے میں کیوں نہیں جاتا، سجدے والا قیام کیوں نہیں کرتا، قیام والا قنوت کیوں نہیں پڑھتا، قنوت والا تشہد کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ جو قنوت میں ہے قنوت میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو قیام ہے وہ قیام ہے، وہ سجدے میں ہے سجدے میں ہے۔ لا علم کا پھریرا میرے ہاتھ میں دے، قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اور 14 کی کچاری امام کی بارگاہ سے بڑی کوئی مقدس جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ امام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے حلفاً حوالے کی ضمانت لے کے میں اعلان کہہ رہا ہوں، تیرے چھٹے امام سے بندے نے پوچھا مولا فرشتے حالت کیوں نہیں بدلتے؟ امام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے جس فرشتے نے ہمیں ازل میں قیام میں دیکھا وہ قیام کرتا ہے۔ ہائے 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 لوگوں میں اور علی والوں میں یہی تو فرق ہے کہ جب بندے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں نا تو بندے بندوں میں پھڑیاں مارتے ہیں، فخر کرتے ہیں، شوخر پن کا مظاہرہ کرتے ہیں نا کہ ہمیں دیکھو ہم نماز پڑھ کے آئے۔ جب علی والا نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو بندے کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں، نماز فرشتوں میں جھوکتی ہے، مجھے دیکھو مجھے علی والے نے پڑھا۔ ایک یہ کہ علی فرما رہے ہیں آسمانوں میں کوئی جگہ نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ عبادت الہی میں مصروف نہیں، قیام والا قیام میں، رکوع والا رکوع میں، سجدے والا سجدے میں، تشہد والا تشہد میں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور دوسری جگہ مولا نے کیا فرمایا؟ فرشتے ایک دوسرے کو مجھ علی کے فضائل سناتے ہیں، اللہ تسبیح لکھتا ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا نا جو قیام کر رہا ہے وہ قیام میں علی علی کرتا ہے۔ جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں علی علی کرتا ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں علی علی کرتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ رکوع سجدہ تسبیح کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا، اور علی فرمانے فرشتے میرے فضائل پڑھتے ہیں، اللہ تسبیح لکھتا ہے۔ جب علی کے فضائل کے بنا فرشتوں کی نماز مکمل نہیں۔ ہر مسئلے کا حل جھگڑن نال نہیں ہوتا، پرچے کران نال نہیں ہوتا، نفرت پھیلانا بہ کے بھی گل ہو سکتی ہے۔ ہاں بات دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے، اور میرا پیغام ہے ہر صاحب ایمان تک کہ جب فرشتوں کی نماز علی کے بغیر مکمل نہیں تو تمہاری کہاں سے ہو جائے گی؟
صاحبان کی کچھ آوازیں مجھ تک پہنچی ہیں، بھائی وہ رنگ ہی نہیں، ہم نے دیکھا بھائی کل چوک کی مجلس تھی، آج بارگاہ کی مجلس ہے، چوک کی مجلس میں اور بارگاہ کی مجلس میں فرق ہوتا ہے، وہاں کچھ اور پڑھنا ہوتا ہے، یہاں کچھ اور پڑھنا ہوتا ہے، یہاں سارے اپنے ہیں، وہاں اور لوگ بھی ہوتے ہیں، تو وہاں ایسی گفتگو ہونی چاہیے کہ میرے بانیان کے لیے، آپ کے لیے، جلوس کے لیے، ماتمیوں کے لیے کوئی پریشانی نہ بن جائے۔ اب چونکہ گھر کی بات ہے تو گھر والے میرے سامنے بیٹھے ہیں تو میں بات اندر کی کر دوں ہیں۔ فرشتے فضائل پڑھے علی کے نماز میں، اللہ تسبیح لکھتا ہے، میں گواہی دے دوں تو باطل کیسے ہو جاتی ہے؟ اچھا جی، نتیجے میں بات نہ ہے، یہ تو درمیان میں ایک جملہ آ گیا نا، تو اللہ نے فرشتوں سے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سمجھ آسانی سے بات ہو رہی ہے نا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور وہ میرا پہلا فکرہ کہ بے بدن کا مزاج بدل لے کر زمین پہ آئے تو اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین کا مزاج ہو بہو اس والا ہے، یعنی وہ جس اسلوب سے بات کرتا ہے حسین بھی اسی طریقے سے بات کرتا ہے۔ اب اللہ نے فرشتوں سے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اللہ کرے زبان کو بولے جس کا بولنا حسین کو اچھا لگتا ہے۔ 28 رجب مدینے سے حسین چلنے لگے، جابر بن عبداللہ انصاری نے قدموں پہ بوسہ دیا، آوازی مولا آپ کے بھائی حسن نے جو دشمن سے شروع کر لی تھی آپ بھی شروع کر لیں، مدینہ نہ چھوڑ کے جائیں، مدینہ محمد کو اجاڑ کے نہ جائیں، آپ کو یہی رہنا چاہیے۔ تو حسین نے وہی اس والا جواب دیا، نانا کے صحابی جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ غصہ نہیں کرو گے، فضائل اچھے لگے تو پھر بولو گے نا جیسے بولنے کا حق ہے۔ پھر دوسرا وعدہ بھی کرو، بھی گلا تو میرا نہیں دیکھو گے نا، لفظ دیکھو گے نا، لفظ کی قیمت نہ ملی تو دکھ لگے گا مجھے۔ ہے وہاں اللہ نے کہا فرشتوں سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں حسین نے کہا نانا کے صحابی سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب میرا سوال ہے، حسین نے نانا کے صحابی کو رکھا فرشتوں کے برابر، خود کو کہاں رکھا؟ انصاری علیہ السلام کو رکھا فرشتوں کے برابر۔ آپ بتائیں حسین نے خود کو کہاں رکھا؟ اب لڑنا ہے تو حسین سے جا کے لڑو، اما لنگوں سے لڑ کے تمہیں کیا ملے گا؟ بہرحال ثابت ہو گیا نا حسین کا مزاج وہی ہے جو اللہ کا۔ ایک دوسری دلیل بھی دے دوں پھر میں نتیجہ، تھوڑا وقت لگ جائے گا بھائی، بات میں لمبی شروع کر بیٹھا۔ بھائی نے ٹائم تو مجھے اتنا سا دیا ہے لیکن میں اس کو اتنا سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ میری یاد اچھا امام حسین آپ کو سلام دوسری دلیل، اچھا میں عرض کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں ایک دلیل تو یہ ہوگی، دوسری یہ حسین نے نیزے پہ قرآن کیوں پڑھا ہے؟ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ جڑے چوک انہوں نے تحقیق کوئی اور ہو سکتی، پڑھا ہے یا نہیں؟ آواز نہیں، پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے نا؟ تو کبھی سوچا ہے حسین نے نیزے پہ قرآن ہی کیوں پڑھا؟ سوچنے والی بات۔ اچھا بڑے بڑے لوگوں سے ایک جواب ملا بڑا خوبصورت ہے، وہ بھی قابل سلام جواب ہے۔ کیا کہ حسین چونکہ شہید ہے، شہید ہوتا ہے، زندہ نے دیا زندگی کا ثبوت۔ یار چپ کر کے مانا بہادری تو کوئی نہیں، اللہ تو مرد بنایا تھے، مرد آل محمد
دے ذکر سے بولنا اچھا لگتا ہے. امام حسین کو واسطہ رکھے. ایسے ہی ہے نا بھائی حسین نے دیا زندگی کا ثبوت. اچھا میرا سوال نجف شاہ جی بالکل وہیں کا وہیں کھڑا ہے. ٹھیک ہے مان لیا حسین زندہ ہے اور شہیدوں کا سردار ہے, زندگی کا ثبوت دیا, لیکن بھیا سوال میرا وہی ہے کہ زندگی کا ثبوت دینے کے لیے قرآن ہی کیوں پڑھا؟ سوچنے والی بات ہے. سوال بنتا ہے نا بھائی حسین اہل بیت میں سے کسی کو خطاب کر دیتے سجاد بیٹا ایسے نہیں کرو, ایسے کرو, یوں نہیں چلو, یوں چلو, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا, تو پتہ لگ جاتا بھی حسین زندہ ہے اور زندہ کلام کر رہا ہے. یا کسی شامی سے خطاب کر دیتے ہو شامیوں میں نواز رسول ہوں, پتہ چل جاتا حسین نیزے پہ بول رہے زندہ ہے, زندہ زندگی کا ثبوت دے رہا ہے. اس کے لیے حسین نے قرآن ہی کیوں پڑھا؟ اب اللہ کے زبان وہ بولے جس کا بولنا حسین کو اچھا لگتا ہے, نہ کسی غیر کی داد چاہیے, نہ کسی غیر کی توجہ چاہیے. فتوے تو روز مجھ میں لگتے ہیں, چلو دو چار اور صحیح دن اچھا گزر جائے گا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے, پہلے یہ فیصلہ کرو قرآن کلام کس کا ہے؟ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا موت نہیں. قرآن کلام کس کا چاہتا ہے؟ خدا کا. اللہ کا کلام ہے نا, بولو اللہ کا کلام ہے نا. پھر نو کے نیزہ سلطان کربلا نے قرآن بھیجان پڑھ کے یہی تو بتایا ہے, زمانے والوں مجھے پہچانو, میں وہ ہوں جو بظاہر کٹ کر بھی وہ بولتا ہوں جو وہ بولتا ہے. سلطان کربلا میں دربار ولید میں کہا تھا کہ جب اس نے کہا حسین بیعت کا یا مدینہ چھوڑ, چونکہ مزاج حسین مزاج الہی ہے نا. بولو بات کو اور مضبوط کر دیں, اور مدلل کر دیں. مزاج حسین مزاج الہی ہے. ٹھیک ہے نا. چلو ایک ہوا کے جھونکے کی طرح بات کر دوں. دیکھو اللہ والا مزاج ہے حسین کا, اور اللہ کا مزاج کیا ہے؟ میری ہر شے کا مالک ہے. بھائی جان اتنی پست جگہ پہ آ کے میں دلیل دینے جا رہا ہوں نا, اب بھی کوئی نہ سمجھے تو پھر اس کے مقدر, اب بھی جو نہ سمجھے پھر اسے خدا سمجھے. میں یہی کہہ سکتا ہوں ہر شے کا مالک ہے نا, میری جان کا, میرے نفس کا, میرے گھر کا, میرے گھر میں جو چیزیں پڑی ہیں مجھ سے بھی زیادہ مالک ہے. لیکن بھائی جان مالک ہونے کے باوجود کسی فرشتے سے نہیں کہا کہ ظہیر کے گھر سے 100 روپیہ نکال اور باہر کھڑے ہوئے فقیر کو دے دے. بولو مالک ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں؟ حالانکہ وہ ایسا کرے تو وہ کر سکتا ہے, لیکن ایسا کرتا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک طریقہ رکھا ہے. حالانکہ ہر شے کا مالک ہے, پھر بھی مجھے کہے گا میرے نام پہ دے باہر مانگنے والا آیا ہے. ایسے ہے نا. تو حسین کا بھی یہی مزاج ہے, کائنات کا مالک ہونے کے باوجود حسین نے کربلا خریدی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ حسین نے کربلا خریدے. صاحبان ایمان میں بات چھپانی بھی چاہیے, دینی چاہیے. اور جب قوم بنی اسد سے حسین نے کربلا کو خریدا تو وہاں جو پڑھے اپنے فضائل, اجازت ہو تو سناؤ, بانی مجلس سناؤ گا حسین. پہلے بتا دوں 20-25 منٹ لگ جائیں گے. اب یوں سمجھو کہ حسین کے سامنے کھڑے ہوئے بنی اسد والے, 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے, سامنے بنی اسد والے کھڑے ہوئے تھے اور حسین نے پڑھے ہیں اپنے فضائل. چونکہ بنی اسد والوں کے سوالات یہ تھے, مولا آپ کربلا کیوں آئے, کربلا کیوں خریدی, مقصد کیا ہے, آپ کا تعارف کیا ہے, کربلا کی عزت کیا ہے, آپ کا مرتبہ کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ سارے سوال ذہن میں رکھو. تو حسین بنی اسد والوں سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی بعث ارشاد العوام الانبیاء والحفظ نظام الاولیاء واختارنا من نور الانوار الذی تنورت منه الانوار وخلق لنا الاسماء وجعلنا اسماء الحسنى فعبدناه قبل خلق العبادة وقبل خلق الأشياء وكما أراد وشاء فأختم لنا الملائكة والأولى في
ویؤتنا کالعبید والإماء۔ چلو اتنا ہی اگر آپ نے سنبھال لیا تو میری بات مکمل ہو جائے گی۔ امام حسین اگر اتنے میں خوبصورت داد دے دی تو پھر ایک ٹکڑا اور بھی ہے خطبے کا، وہ بھی سنا دوں گا، ورنہ یاری پھر تو کسی مجلس میں رکھ لیں گے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، بنی اسد والوں سے حسین خطاب کر کے فرما رہے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا محور حمد ہے ذات اس کی فقط انبیاء کو جو ہادی بناتا رہا۔ حسین فرما رہے محور حمد ہے ذات اس کی فقط انبیاء کو جو ہادی بناتا رہا، اس کی اپنی ولایت کے مالک جو تھے ان سے نظم الہی چلاتا رہا۔ اب دو مصرے جناب نے مرضی سے سنے ہیں، تیسرے مصرے کی قیمت نہ میری تو فضائل کا رجسٹر فاضل فکرہ مسائب کا، میں کیا تیری دعا کے سارے تلے۔ حسین فرماتے جا ریکارڈ کرنا تو کر لو، کسی مولوی سے ترجمہ کروانا تو کروا لو۔ حسین فرماتے وَاخْتَرَانَا مِن نُورِ الْأَنْوَارِ الَّذِي تَنَوَّرَتْ مِنْهُ الْأَنْوَارُ۔ حسین فرماتے خود سے ایجاد کر کے ہمیں کبریا۔ نور سے ہاں خود سے ایجاد کر کے ہمیں کبریا، نور سے نور کو جگمگاتا رہا۔ نور سے نور کو جگمگاتا رہا۔ اس مصرے کی قیمت میرے تو پھر لطف ہے، نور سے نور جگمگاتا رہا۔ حسین فرماتے ہیں اپنے سارے حسین نام دے کر ہمیں اپنے اسماء ہمیں کہلواتا۔ ہائے 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 اللہ اللہ اللہ۔ امام حسین بھائی لطف آ رہے ہیں۔ سر میں شکر گزار ہوں، سر سلام ہی کر سکتا ہوں، سر سیلوٹ ہی مار سکتا ہوں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اپنے سارے حسین نام دے کر ہمیں اپنے اسماء ہمیں کہلواتا رہا۔ دو محرم کو علی مسجد شیخ عمرہ میں بلکہ جہاں جہاں بھی محرم پڑھا ہے دو محرم کو یہی مضمون پڑھا ہے، اور اتنی داد اتنی دعا کہ ابھی تک میرا واٹس ایپ بھرا ہوا ہے، کچھ میسیجز میں دیکھ بھی نہیں سکا، اتنے میسیجز اس خطبے کے حوالے سے آئے ہیں۔ اب قیمت نہ ملی تو دکھ لگے گا۔ حسین آواز دے کے کہتے ہیں اپنے سارے حسین نام دے کر ہمیں اپنے اسماء ہمیں کہلواتا رہا۔ حسین فرماتے ہیں اس کے ہر نام کے پاک ملبوس کو، ملبوس لباس کو کہتے ہیں جی، یہ جو میں نے کپڑے پہنے نا اسے ملبوس کہتے ہیں، لباس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بھائی، تھک گئے ہو تو پھر بولو نا، تجھے ایڈا سونا بولنا جانتے ہو۔ امام حسین کا رکھے، حسین فرماتے ہیں اپنے ہر نام کے پاک ملبوس کو بس ہمارے لیے ہے سنوارا گیا۔ حسین آواز دے کے کہتے ہیں اس کے جلوے جو ہم نے دکھائے سبھی یا علی کہہ کے پھر وہ پکارا گیا۔ خدا دی قسم یہ دات اور یہ جو مقناطیس کی طرح میرے کھینچنے والی ہے۔ کل آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرا کتنا بزی شیڈول تھا اور میں کس کس رخ پہ ڈال کے میں آپ کی طرف آیا ہوں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اپنے سارے حسین نام دے کر ہمیں
اپنے اسما ہمیں کہلواتا رہا، اس کے ہر نام کے پاک ملبوس کو بس ہمارے لیے ہے سنوارا گیا، اس کے جلوے جو ہم نے دکھائے سبھی یاد ہی کہہ کے پھر وہ امام حسین آپ کو سلام، امام حسین۔ اچھا ایک جھونکے کی طرف فکرہ کہہ دو، ایک جھونکے کی طرف بھجن فکرہ کہہ دو، ہے وہ بھی علی۔ تیری زندگی سلامت، تیری زندگی سلامت۔ نجف شاہ دامن اٹھا کے دعا کر رہا ہوں، اللہ آپ کو رہتی دنیا تک ولایت علی کے حساب میں رکھے۔ کتنے پیارے ماحول میں مجھے کھڑا کر دیا آپ نے، ہے وہ بھی علی، نجف والا بھی علی۔ لیکن اللہ جانے بھائی جان چکر کیا ہے، دنیا بلاتی اس علی کو ہے بچانے یہ علی ہے۔ امام حسین آپ کو سر میں شکر گزار ہوں، سر میں شکر گزار ہوں، خدا کی قسم بدن ٹوٹا ہوا تھا تھکاوٹ سے، تم نے تھکاوٹ ہی اتار دی ہے۔ نجف شاہ سے پوچھ لیجیے گا، 2 بندے مجھے دباتے رہے تو میں ممبر پہ آنے کے قابل ہوا ہوں، گواہ ہیں بھائی جان۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ چلو ایک تحفہ اور دوں اس سے آگے، جاؤ مرضی کے مولوی سے ترجمہ کروا لو، پھر عربی عبارت کا جملہ دوہرا لو، جس نے ریکارڈ کرنا ہے کر لو، 2 سیکنڈ رکتا ہوں، موبائل آن کر لو، کیمرہ نکال لو۔ میں فکرہ کہنے لگا ہوں اور قیمت نہ ملی تو پھر میں مایوس ہو سکتا ہوں اور کیا ہو سکتا ہوں۔ ہاں اتنا چیلنج ضرور کر رہا ہوں، جس مرضی مولوی کے پاس لے جاؤ، اسے پوچھو ظہیر نے ترجمہ صحیح کیا یا غلط کیا۔ اگر وہ کہے صحیح کیا تو پھر میرے حق میں دعا کر دینا، اگر وہ کہے غلط کیا پھر اسے ایک دفعہ میرے سامنے لے کے آنا، پھر میں اس کی گرامر چیک کروں گا بھی تمہیں بھی کچھ آتا جاتا ہے کہ نہیں۔ حسین فرماتے ہیں فَأَبَدْ نہ ہو، ٹھہر ٹھہر کے بات کروں گا، فَأَبَدْ نہ ہو قبل خلق العبادت و قبل خلق الاشیاء کما ارادہ بادشاہ۔ حسین فرماتے ہیں تذکرہ تب کا ہے جب کہ جب تب نہ تھا۔ حسین فرماتے ہیں تذکرہ تب کا ہے جب کہ جب تب نہ تھا۔ آدھا مصرع کمال سن لیا، آدھے مصرع کی اور خیرات دے دو میرا کشکول بھر جائے۔ حسین فرماتے ہیں تذکرہ تب کا ہے جب کہ جب تب نہ تھا، تب بھی ہم لم یزل کی لطافت میں تھے۔ مصرع سنا، مصرع ملاحظہ فرمایا آپ نے، جو ادب اور عرفان سن سکتے ہیں، جو ادب اور عرفان سن سکتے ہیں، سر میں شکر گزار ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، سر میں پھر کہہ رہا ہوں۔ حسین فرماتے ہیں تذکرہ تب کا ہے جب کہ جب تب نہ تھا، تب بھی ہم جی مائک صحیح کرو، اچھا اب صحیح آ رہی ہے آواز۔ حسین فرماتے ہیں تذکرہ تب کا ہے جب کہ جب تب نہ تھا، تب بھی ہم لم یزل کی لطافت میں تھے۔ مصرع ملاحظہ فرمائیے، مصرع ایسے زندگی لگ جاتی ہے تسلسل تراشتے ہوئے، لفظ کو لفظ سے جوڑ دینے کا نام شاعری نہیں ہوتا، اور پھر حسین جیسے امام کا کلام مصروں میں ڈھالنا کوئی مذاق نہیں ہے۔ حسین فرماتے تذکرہ تب کا ہے جب کہ جب تب نہ تھا، تب بھی ہم لم یزل کی لطافت میں تھے۔ حسین فرماتے نحن ہوا کہ ماں بہن تھی جو وہی، اس وہی کے معیار طہارت میں تھے۔ خدا کی قسم نور کی برسات ہے پوری مجلس میں، فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے آپ کو۔ امام حسین آپ جی سر سلام ہے، سر سلام ہے، آپ کا سرمایہ حیات بن گیا آپ کا کیا ہوا تبصرہ۔ حسین فرماتے ہیں نحن ہوا کہ ماں بہن تھی جو وہی، اس وہی کے معیار طہارت میں تھے۔ حسین فرماتے ہیں آیت بے بدن کا تکلم بنی، نجف شاہ بھلے چاہے میرا گھر ہے تم مجھ سے
دل سے محبت کرتے ہو یہ میں مانتا ہوں، تمہارا بولنا بتا رہا ہے، مجھے بھی تم سے دلی لگاؤ ہے، چونکہ ولایت والا رشتہ ہے نا آپ کے اور میرے درمیان، خونی رشتے کام نہیں آتے، ولایت والے کام آتے ہیں۔ اللہ کرے آپ زبان وہ بولے جس کا بولنا آل محمد کو اچھا لگتا ہے، اس کے باوجود بھلے چاہے میرا گھر ہے لیکن تمہیں اس ذکر کی تاثیر کی میں قسم دے کے کہہ رہا ہوں، مصرع اس قابل ہو تو پھر بولنا، ورنہ چپ رہنا تاکہ مجھے اپنی کمی کا احساس ہو، میں مزید مولا سے خیرات مانگو۔ حسین فرماتے ہیں آیتیں بے بدن کا تکلم بنی، ہم تکلم سے پہلے تلاوت میں تھے۔ حسین فرماتے ہیں جب کہ اس کی عبادت بنی ہی نہ تھی، ہم تو اس وقت اس کی عبادت میں تھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ علی حق، ہاتھ اٹھا کے جبکہ اس کی عبادت بنی ہی نہ تھی، بھی ہم لم یزل کی عبادت میں تھے۔ اچھا یار یہ A+ کلاس کا مجمع ہے، مصر چھوڑنا نہیں چاہیے، حالانکہ علی مسجد میں بھی یہ نظم پڑھی کتنا مجمع ہوتا ہے، 7 سے 8 ہزار مسجد میں جگہ پاؤں رکھنے کی نہیں ہوتی بھائی، وہاں بھی یہ 2 مصرے نہیں پڑھے، ڈر گیا کہ پتہ نہیں قیمت ملے گی یا نہیں ملے گی، دل مایوس نہ ہو جائے، تو یہاں مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے ایسے بولو گے جیسے بولنے کا حق ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، تو حسین فرماتے ہیں اس کے معیار کے عبد تھے ہم سبھی۔ حسین کا جگر ہے نا، حسین کا حوصلہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے معیار کے عبد تھے ہم سبھی۔ کیوں نہ کہے، کیوں نہ کہے، کیوں نہ کہے حسین ایسا، فکرہ کہوں حسین بیٹا بھی تو اس علی کا ہے نا جو مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے پالنے والے جیسے تو میری ضرورت ویسے میں تیری ضرورت۔ آئے ہاں چلو 2-4 خطرے اور صحیح 2-4 خطرے یہی ہوئے گا نا، یہی ہوئے گا نا، اور نہیں ہو سکتا۔ علی فرمانے جیسے میں تیری ضرورت ویسے تو میری ضرورت ہے، یا علی وہ کیسے، تو میرے امام کی آواز ہے تو نہ ہوتا مجھے وجود نہ ملتا۔ ہائے 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 اللہ، اگر تو نہ ہوتا مجھے وجود نہ ملتا، میں نہ ہوتا تجھے ظہور نہ ملتا۔ کیوں نہیں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ تو حسین اسی لیے تو کہنے ہیں اس کے معیار کے عبد تھے ہم سبھی۔ آج ہے میں نا جبکہ اس کی عبادت بنی ہی نہ تھی، ہم تو اس وقت اس کی عبادت میں تھے۔ آج ہے میں نا حسین فرماتے اس کے معیار کے عبد تھے ہم سبھی، اس کے معیار کے عبد تھے ہم سبھی، اس کی اصل مشیت میں ضم ہو گئے۔ حسین فرماتے ہر عبادت کا معبود وہ ہو گیا، ہر عبادت کے خلاق ہم ہو گئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تیرا مجمع تھک گیا۔ چلے آگے کون بھائی جان؟
معیار کے عبد تھے ہم سبھی، اس کی اصل مشیت میں سم ہو گئے، ہر عبادت کا معبود وہ ہو گیا، ہر عبادت کے خلاق۔ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے طریقوں کو اللہ نے عبادت بنا دیا۔ بات بولی تو نہیں؟ اچھا جاؤ اگلی سٹیج پہ قدم رکھتے ہیں، اگلی منزل پہ چلیں۔ شاید فرماتے ہیں وَأَخْدَمَ لَنَا الْمَلَائِكَةَ وَالْحُورَ كَالْعَبِيدِ وَالْإِمَامِ۔ کیا لایا بیٹا؟ اس روح پرور ماحول کا واسطہ دے کے آل محمد سے التجا ہے کہ سلیم بھائی کو اولاد عطا فرمائے اور سلام بھائی کو بھی اولاد عطا فرمائے۔ سارے آمین کہہ دیا کرو، مولا آل محمد کے صدقے میں انہیں اولاد صالحہ عطا فرمائے۔ حسین فرماتے ہیں وَأَخْدَمَ لَنَا الْمَلَائِكَةَ وَالْحُورَ كَالْعَبِيدِ وَالْإِمَامِ۔ شادی یہ آسان روش نہیں ہے، یہ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے۔ ممبر کی قسم ہے، خدا جانتا ہے میں نے کتنی مناجاتیں پڑھی ہوں گی، کتنے آنسو حسین کی ماں کی بارگاہ میں رولے، جو یہ روش خطابت عطا ہوئی ہے، سن لو آگے تمہارے مقدر کی بات ہے۔ حسین فرماتے ہیں وَأَخْدَمَ لَنَا الْمَلَائِكَةَ وَالْحُورَ كَالْعَبِيدِ وَالْإِمَامِ۔ حسین آواز دے کے کہتے ہیں ہم ہیں وہ جن کے خادم ملائک ہوئے اور حوریں کنیزی پہ مغرور ہیں۔ اللہ سر میں سلام کر رہا ہوں، سر میں سلام کر رہا ہوں، آپ کے معیار کو سلام کر رہا ہوں، آپ کے سننے کے سلیقے کو سلام کر رہا ہوں۔ حسین جی میں ادا کر رہا ہوں۔ حسین آواز دے کے کہتے بسم اللہ، ہم ہیں وہ جن کے خادم ملائک ہوئے۔ ذرا صرف عقیدت کو روکیے گا، مومن کی معراج ہے فضائل میں رو پڑھنا، لیکن ذرا سنبھالیے گا، مجھے کچھ دو باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ حسین فرماتے ہم ہیں وہ جن کے خادم ملائک ہوئے اور حوریں کنیزی پہ مغرور ہیں۔ ہم ہی عرش الہی کے نگران ہیں، ہم ہی کعبہ کے سجدوں کے منشور ہیں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا ایک لفظ ہے مستور، تھاکے ہو دکھارا نہیں ڈالے بند کرتے ہیں مستور۔ مستور کا کیا معنی ہے جانتے ہو گے، لیکن میں ذرا دل کی تسلی کے لیے آج کر دوں بچوں کے لیے۔ مستور چھپی ہوئی حقیقت کو کہتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ بالعموم یہ لفظ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عورت کو بھی شادی مستور اس لیے بھائی جان کہتے ہیں چونکہ وہ پردے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، یعنی جس شے پہ بھی پردہ بنا ہوگا وہ مستور کہلائے گی، اس میں مذکر مؤنث کا سوال نہیں ہے، ہر چھپی ہوئی شے مستور کہلائے گی۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اچھا میں مثال سے بات کرتا ہوں، یہ مائک ہے نا، یہ ظاہر ہے نظر آ رہا ہے، یہ یوں کپڑا ڈال دیا، اب یہ مستور ہو گئی، سمجھ آ گئی؟ اب تو بات قیمت کریں گے نا، آسان ہو جائے گی نا۔ حسین فرماتے ہیں ہم ہی عرش الہی کے نگران ہیں، ہم ہی کعبہ کے سجدوں کے منشور ہیں۔ حسین آواز ہے کہ کہتے ہیں یہ زمینیں ہمارے سبب سے بچھی، یہ زمینیں ہمارے سبب سے بچھی، آسمانوں پہ ہم ہی تو مشہور ہیں۔ مصرع سنے گا، حسین فرماتے ہیں اس کے جلوے کے پردے پہ تحریر ہے، ہم ہی ظاہر ہوئے، ہم ہی مستور ہیں۔ میں دامن اٹھا کے دعا کر رہا ہوں ان کے مرحومین کے لیے، ان کے اہل و عیال کے لیے، جتنے مجلس اعضاء میں موجود ہیں یا جو نہیں بھی آ سکے مولا ان کے لیے بھی، اور بانیان مجلس کے لیے خصوص، سامعین مجلس کے لیے خصوص، مولا ان کی جو جو شرعی حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، اور بالخصوص ان سب کے لیے دعا ہے کہ ان کے ہاتھ حسین کے روضے پہ جا کے مس۔ آپ بھی میرے حق میں دعا کر دیجیے، مولا مجھے ایک مشکل سے نجات عطا فرمائے۔ سیدہ کلال آپ کو اظہار ولایت علی میں رکھے، آگے چلے یا کافی ہو گیا سب؟
آگے چلیں. اس کے جلوے کے پردے، جلوہ، پردہ، ظاہر، مستور. 4 اصناف شاعری کی میں نے پڑھ دی ہیں ایک مصرے میں، اگر کوئی سمجھ رکھتا ہے تو قیمت کر لے. اس کے جلوے کے پردے پہ تحریر ہے، ہم ہی ظاہر ہوئے، ہم ہی مستور ہیں. لو جی اب ہے فضائل حسین کی وہ معراج کہ جو ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا. میں پہلے بتا رہا ہوں، جس کے ہاضمے سے بات اونچی ہو جائے میں ہاتھ جوڑ کے ایڈوانس میں معذرت چاہتا ہوں. وہ علی اور ولی اللہ کے حصار میں تو ہے، عبادت تو کر رہے، سانسیں تو اس کی تصویر میں گزرے گی، لیکن اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر میری طرف سے معذرت ہے. حسین فرماتے ہیں ہم محافظ ہیں وحدت کی یکتائی کے. ٹنکے کی چوٹ پہ بھائی جان کہہ رہا ہوں، جو دعوت آپ دے چکے ہیں بہت نہیں، حالانکہ اٹھ کے آپ نے حسین کو 2-3 دفعہ سلام کیا ہے، لیکن لیاقت صاحب جی اس کے باوجود کہہ رہا ہوں یہ عزت والا مجمع جو داد دے تو چکا ہے وہ نیچے کی بات ہے. بھائی جان جو جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ بہت آگے کی سرحد ہے. حسین فرماتے ہیں ہم محافظ ہیں وحدت کی یکتائی کے، ہم محافظ ہیں وحدت کی یکتائی کے، ہم ہی اس کی مشیت کے مقصود ہیں. تم سے سجدے لیے، اس کو سجدے کیے، ہم ہی عابد ہوئے، ہم ہی معبود ہیں. ہائے 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 اللہ اللہ. تم سے سجدے لیے، اس کو سجدے کیے. آج ضرورت ہے کسی میں، کسی مقصر میں تو پکڑ کے دکھا دے. اللہ معاف کرے، اللہ صاحبزادے پہ کروڑ لعنت کرے جو شرک کا سوچے بھی. حسین اس کا بندہ ہے، اللہ نہیں. لیکن اگلی بات بھی یاد رکھنا، جو حسین کو اللہ کہے اس پر بھی لعنت، جو اپنے جیسا کہے اس پر بھی لعنت. بات واضح ہوگی سر، واضح ہوگی. اس کے باوجود تم کچھ بھی کہو آئی ڈونٹ کیئر. ہم وہ سنتے ہیں، یہ آئے بائیں شاید سننے کا وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. امام حسین آپ کو تہ دل سے شکر گزار ہوں. اس کو تم سے سجدے لیے، اس کو سجدے کیے، ہم ہی عابد ہوئے، ہم ہی. ایک شعر اور پڑھ دوں، میں پورا پڑھوں، ایک شعر اور پڑھ دوں. حسین فرماتے ہیں، بنی اسد والوں سے کتاب ہو رہا ہے نا. حسین فرماتے ہیں علم تعلموا ان اللہ خلق آدم من اسارت الدین و جوہرت الماء وَوَسْجَدَ لَهُ الْمَلَاوِ الْأَعْلَى وَأَجْرَى سَفِينَةَ النُّوحِ عَلَى قُلُلِ الْمَاءِ وَجَعَلَ آيَةً لِلْوَرَىٰ وَأَبْرَدَ النَّارَ عَلَى الْخَلِيلِ وَأَتَاهُ الْحُجَّةُ عَلَى الْأَشْقِيَاءِ وَكَلَّمَ مُوسَىٰ بِتَكْلِيمًا وَرَجَا يَدَ الْبَيْضَاءَ وَالْعَصَا وَأَقْدَرَ عَلَى الْأَحْيَاءِ عِيسَىٰ وَصَوَّرَ صُورَةً فِي صُورَةِ التَّكْوِينِ وَأَعْطَاهُ فِي الْهَوَىٰ لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُخْلِصِينَ لَنَا بِالْوِلَا. سن لی عربی عبارت حسین کے خطبے کی. اب آؤ حسین راز کھول رہا ہے. زمانے والوں یاد رکھنا، سب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. بات کہاں سے؟ فرشتوں کے سجدے سے شروع ہوئی تھی اور اسی نقطے پہ آگے ختم ہونے جا رہی ہے. حسین فرماتے سب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، نوحی بیڑے کو آیت بنایا گیا. پھر سن لو، سب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، نوحی بیڑے کو آیت بنایا گیا. حسین فرماتے نار نمرود میں وہ براہیم سے معجزائے نبوت دکھایا گیا. حسین فرماتے ہیں نار نمرود میں وہ براہیم سے معجزائے نبوت دکھایا گیا. حسین فرماتے ہیں ید بیضا عصا دے کے تکلیم کا تاج موسیٰ کے سر پر سجایا. آئے آئے آئے. میں شکر گزار ہوں، سر شکر گزار ہوں.
حضرت بیضا عصا دے کے تکلیم کا تاج موسیٰ کے سر پہ سجایا گیا۔ حسین فرماتے ابن مریم کے دے کر شفا لمس میں خلق کرنا پرندہ سکھایا گیا۔ جو اردو ادب کی تشبیہ میں بولا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، امام حسین آپ کو سلامت ابن مریم کے دے کر شفا لمس میں۔ بس آخری دو مصرے اور نوکری تمام، میں تمہارے حق میں دعا کروں، تم میرے حق میں دعا کرو، منزل خوبصورت ہو جائے، دو فکر مصائب کے، اور مجھے اپنی دعاؤں کے سہارے روانہ کر دو۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ حسین فرماتے ابن مریم کے دے کر شفا لمس میں خلق کرنا پرندہ سکھایا گیا۔ حسین فرماتے زمانے والوں کو سوچا بھی ہے اللہ نے آدم کو فرشتوں سے سجدہ کیوں کروایا؟ حضرت نوح کی کشتی کو کائنات کے لیے آیت کیوں بنایا؟ ابراہیم پہ گلزار کیوں کی آگ کو؟ اور جناب موسیٰ کو کلیم اللہ کیوں بنایا؟ حضرت عیسیٰ کو شفا دینے کا معجزہ دے کر اسے پرندہ خلق کرنا کیوں سکھایا؟ راز کھول رہا ہے حسین کا بیٹا، جس نے اعتراض کرنا ہے حسین کے فکرے پہ کرے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مجھے تو حسین نے بنایا ہی اپنی ولایت کے پرچار کے لیے، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ جب تک سانس ہے وہ کرتا رہوں گا۔ حسین آواز دے کے کہتے ہیں اس لیے ان سارے نبیوں کو مرتبے ملے ہیں، کوئی تاج تکلیم پہنتا رہا، کوئی پرندہ بناتا رہا، کوئی فرشتوں سے سجدہ کرواتا رہا۔ حسین وجہ کیا ہے؟ حسین آواز دے کے کہتے ہیں بندگی کے تقاضوں سے سرشار تھے، 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 عشق معبود کی غرض و غایت میں تھے، اس لیے مرتبہ پا گئے سب نبی چونکہ مخلص ہماری ولایت ہے۔ آپ کو سلامت رکھے۔ جاگیر خرید لی حسین نے، کر دی علی اکبر کے نام پر۔ میں کچھ اور پڑھنا چاہ رہا تھا، آپ نے حکم دیا ہے تو میں ربط مصائب ملانا چاہ رہا ہوں۔ جاگیر خرید لی حسین نے اور کر دی علی اکبر کے نام، چونکہ کربلا کی جاگیر ہے علی اکبر کے نام۔ پہلا فکرہ میں آپ کی تعمیر میں کہنے جا رہا ہوں، یہی تو وجہ ہے کہ 4 سال کی زہرا تڑپ کے کہتی رہی علی اکبر دی جاگیر دے وچ میں کو شمر تماچے مارے۔ عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم، اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے۔ کون سکینہ؟ اس بچی کا نام سکینہ نہیں، ادب سے نام تو بندہ لے سکتا ہے نا، ورنہ نسل کو کیسے پتہ چلے گا۔ اس شہزادی کا نام سیدہ سکینہ نہیں، اس مقدرہ عصمت کا نام وہی ہے جو اس کی پاک دادی کا نام ہے، سیدہ فاطمہ صلوات اللہ علیہ۔ دادی کے نام پہ ہائے 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 ہائے، دادی کے نام پہ حسین نے بیٹی کا نام رکھا، اور صرف نام نہیں رکھا، احترام بھی سکینہ کا ماں والا کرتا تھا۔ معصومہ آتی حسین اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، معصومہ بیٹھی رہتی حسین کھڑے رہتے۔ پھر جیسے رسول بیٹی کے سر پہ کلائیوں پہ بوسہ دیتے تھے نا، حسین کے بوسہ دینے کی روش تبدیل تھی، کبھی سر چومتے، کبھی کانوں پہ بوسہ دیتے۔ سمجھ تو سارے گئے ہو؟ ہاں، جو ادب سن کے رونے کے عادی ہیں، سادات غیر سادات، شہزادی کا نام بھیا سکینہ نہیں ہے، نام ہے فاطمہ۔ حسین نے پیار سے سکینہ کہنا شروع کیا، پتہ کب کہا؟ جب حسین سفر سے واپس آتے تھے نا، معصومہ کو سینے پہ سلاتے، سر پہ بوسہ دیتے، شہزادی کو نیند آتی، حسین پیار سے کہتے انت سکینہ، تو میرے سینے کا سکون ہے۔ مرحبا مرحبا، جملہ یہی ہے ماتم کا، اگر تم نے سن لیا۔ حسین پیار سے سکینہ کہتے تھے، مسلمان فاطمہ سمجھ کے مارتے تھے۔
مرحبا 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 آدم اللہ حجورکم آدم اللہ حجورکم آدم اللہ حجورکم۔ میں پھر کہہ رہا ہوں آج کتنی ہے محرم کی؟ 11 محرم ہے۔ تم نے گھر جا کے غسل بھی کر لیا، کپڑے بھی بدل لیے، کھانا بھی کھا لیا، پانی بھی پی لیا، لیکن سوچا تو ہوتا یہ آج 11 محرم ہے، 24 گھنٹے گزر گئے سجاد کی پشت پہ کبھی اکبر کا قاتل مارتا۔ مرحبا مرحبا اعظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم۔ حسین پیار سے سکینہ کہتے تھے، مسلمان سیدہ سمجھ کے مارتے تھے۔ اب فکرہ سنو گے رونے والوں، کئی بندے پڑھنے ہیں، اتنے تماچے معصومہ کو لگے، اتنے لگے۔ کوئی کہتا ہے میں نے یہ روایت دیکھی، کوئی کہتا ہے میں نے اتنی تعداد پڑھی۔ سادات گئے، سادات میں ہاتھ جوڑ کے ایک عرض کیا کرتا ہوں بھی تعداد کے چکروں میں نہ پڑھو، تعداد سوائے معصوم کے کوئی نہیں جانتا۔ بھائی جان مجھے 2 مصرے عطا ہوئے ہیں علی مسجد میں، جوانوں نے دیواروں سے سر ٹکرائے ہیں، آپ لائیو مجلس سے نکال کے دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کی قسم اس سے آگے انہوں نے مجھے 2 منٹ کے لیے روک دیا، پڑھنے ہی نہیں دیا۔ اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے کتنے تماچے لگے ہیں حسین کی بیٹی کو۔ آپ 2 مصرے سن، اس کے رخسار پہ اتنے ہیں تماچوں کے نشان۔ اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے، اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے، مجھے پڑھنے کی توفیق عطا کر بار الہ، انہیں سننے کی تاثیر عطا کر۔ اور رونے والوں اس کے رخسار پہ اتنے ہیں تماچوں کے نشان جتنے شبیر کے لاشیں پہ ہیں ٹاپوں کے نشان۔ مرحبا 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 مرحبا۔ یہ مجلس ہونا صحیح، ہاتھ پکڑ لو، ہاتھ پکڑ لو۔ میں کل دیکھتا رہا ہوں سارے راستے منہ پیٹتا رہا ہے۔ اللہ تیرا بسم اللہ، میں پھر کہہ رہا ہوں اس کے رخسار پہ اتنے ہیں تماچوں کے نشان جتنے شبیر کے لاشیں پہ ہیں ٹاپوں کے نشان۔ چلو رو پڑے ہو، سارا مضمون تو شاید میں نہ پڑھ سکوں، لیکن آپ کی محبت دے کے 2 فکریں اور کہتا ہوں۔ کون معصومہ؟ اب جو ادب سن کے نوحے کی زبان سمجھتے ہیں وہ بندے ذرا مجھے دیکھے، کون معصومہ؟ وہ بابا کے سینے کا تعویذ بیٹا۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ نوحے کا مزاج تم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ بابا کے سینے کا تعویذ بیٹی، وہ عابد کی آنکھوں سے بہتی رہی ہے۔ شاید میرے سمجھانے میں کمی رہ گئی، شاید میرے سمجھانے میں کمی رہ گئی۔ یہ سجاد کی آنکھوں سے خون نہیں بہتا تھا، معصومہ کے دکھ جاری ہوتے تھے۔ اللہ کرے مر جاؤں یہ جملہ نہ پڑھ سکوں۔ وہ بابا کے سینے کا تعویذ، سید ہونا معاف کرنا، وہ بابا کے سینے کا تعویذ بیٹی، وہ عابد کی آنکھوں سے بہتی رہی ہے۔ رونے والوں گرے نو کے نیزہ سے شبیر مولا، جہاں راستے میں وہ گرتی رہی ہے۔ پتھر کا کلیجہ ہے تو قابو کر، میری مسلح پہ مانگے خیرات ہے، کبھی پشت ناکا پہ باندھی گئی ہے۔ مرحبا مرحبا۔ بڑا امیر ہے نا کوئی جو بندہ ہائے بھی نہیں کر سکتا، اسے امیر ہی کہو نا، اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا۔ عزادار ہے، مقام تو اس کا بڑا ہے، لیکن امیر ہی سمجھو نا جو اس اشارے اور اس لفظ پہ بھی ہائے نہیں کر سکا۔ کبھی پشت ناکا پہ باندھی گئی ہے۔ کبھی سوچا ہے 4 سال کی بچی علیحدہ سواری پہ رسیوں سے باندھ دی جائے، کیا حال ہوتا ہوگا اس کا؟ اب فکرہ کہوں، پتہ میں نے کس وقت کی بات کی ہے بھائی جان؟ جب 2 میل، آج 11 محرم کے مصائب پڑھ رہا ہوں، 11 محرم کو یہ واقعہ ہوا ہے جب 2 میل کربلا سے قافلہ باہر آیا ہے نا۔ رونے والوں اللہ لعنت کرے شمر پہ، غیرت پہ، حرام زادہ سجاد کے پاس آیا، آواز دے کے کہتے سجاد میں نے سنا ہے تیری ایک 4 سال کی بہن ہے۔ ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، ہائے کر کے رونا۔ شیعہ ہو تو ماتم کر کے رویا کرو تاکہ نسلوں کو پتہ چلے ان کے مصائب سنے کیسے جاتے ہیں، پڑھے کیسے جاتے ہیں۔ اور رونے والوں سجاد سے کہتے ہیں سجاد میں نے سنا ہے تیری ایک 4 سال کی بہن ہے۔ سجاد فرماتے ہاں تو نے سچ سنا ہے۔ کبھی نہ کہتے میں نے سنا اس بچی کو تیرے باپ سے بڑا پیار تھا۔ سجاد فرماتے ہاں تو نے سچ سنا۔ جی جی اچھا ہاتھ روک، ہاتھ روک، ہاتھ روک، تو نے میرے کلیجے پہ خنجر چلا دیا۔ ایک جملہ سنو، 13 ضربیں لگی ہے نا کربلا کے غریب کو۔ نجف شاہ ہو سکتا ہے اس سے آگے مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ کتنی ضربیں لگی ہے؟ 13 ضربیں۔ پہلی ضرب سے لے کے 6ٹھی ضرب تک بیٹی
بیٹی کہتی رہی میرے باپ کو نہ مار. 7ویں ضرب سے 12ویں تک حسین کہتا رہا میری بیٹی کو نہ مار. مرحبا مرحبا. پہلے بیٹی کہتی رہی میرے بابا کو نہ مار، پھر باپ کہتا رہا میری بیٹی. بسم اللہ بسم اللہ. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. جملہ سنو گے اور میں پھر کہہ رہا ہوں 6 ضربوں تک شہزادی کہتی رہی میرے بابا کو نہ مار. اور ظالمہ بیٹیوں کے سامنے بابا کو نہیں مارا جاتا. اور ظالمہ حیا کر، میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے مارا ہے. اور ظالمہ حیا کر، میرا اکبر کی موت کا مارا ہوا بابا ہے. اور ظالمہ 2 لمحے انتظار کر، زخمی اتنا ہے خود مر جائے گا. اور سید و غیر سید و آخری ضربوں پہ حسین کہتا رہا ظالمہ حیا کر، تیری بھی تو کوئی بیٹی ہوگی، بیٹیوں کے سامنے بابا کو نہیں مارتے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. اور رونے والے یہی تو وجہ ہے، یہی تو بھائی جان وجہ ہے. جب بیٹی باپ کو ملنے گئی مقتل میں، باپ چلا گیا. جب زندان میں بابا ملنے آیا تو بیٹی چلی گئی. مرحبا مرحبا مرحبا. اعظم اللہ. بس آخری فکرہ، میں تیری حالت دیکھ رہا ہوں، مارنا مقصد نہیں ہے، عبادت مقصد ہے. سروں پہ ماتم ہو رہا ہے، صرف یہی فکرہ سن لو، اجازت ہے بھائی جان. وہ بابا کے سینے کا تعویذ بیٹی وہ عابد کی آنکھوں سے بہتی رہی ہے. کل شام غریبہ کی مجلس یہاں سے جا کے بھیا میں نے گجرا والا پڑھی ہے، وہاں مولا کے ایک ذاکر نے وہ بندہ اپنے سنا ہوگا نا، ڈیٹ ہل گیا آخر ڈامیدہ تلے خنجر نماز پڑھی گئی ہے. چے چادر دا نگران حغازی اوہ نیزی انال لہی گئی. اور اس نے اگلا مصرع پڑھا، مجمع میں کوہرام تھا لیکن میں نے اسے روکا، ایسے نہ پڑھ ایسے پڑھ. اس نے مصرع پتا کیا پڑھا؟ ہر لاس کو چامن پیو کیا ہا، ایک لاس کو چامن تھی گئی. میں نے کہا بھائی ایسے نہ پڑھ. سکینہ حسین کو اٹھانے نہیں گئی، قاتلوں سے چھڑانے گئی. مرحبا مرحبا. ہاتھ پکڑ لو، ہاتھ پکڑ لو، ہاتھ پکڑ لو، بس ہو گئی عبادت. سکینہ حسین کو اٹھانے نہیں گئی، ظالموں سے چھڑانے گئی ہے. پڑھوں یا چھوڑ دو؟ آگے پڑھو. اچھا میں پڑھتا ہوں، پڑھوں یا چھوڑ دو؟ سارے ادار بول کے بتاؤ، عبادت تو بڑی کر بیٹھے ہو. نجف شعبانی مجلس پڑھوں یا چھوڑ دو؟ ناظم ممبر صاحب کیوں بھائی جان پڑھوں آگے؟ مولا غازی کی حالت چھوڑتے جب معصومہ کو تماچے میں لگتے تھے، بچی فرات کو دیکھ کے کہتی تھی چاچا تیری آس میں آئے تھے. صرف تماچے نہیں لگتے تھے، ہون چھیڑے ہی تھے، ہون سنبھل. اور رونے والوں حرام زادے جس مستور کو نیزہ مارتے تھے نا، ہر بی بی تڑپ کے کہتی تھی ہائے عباس ہائے عباس. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. کیا حال ہو گیا یار، مجلس نہیں کربلا بن گئی ہے. اور صرف ایک فکرہ پھر آگے کہو گے تو پڑھیں گے ورنہ ممبر چھوڑ دیں گے. اور رونے والوں کمینے نے جب کہا نا سجاد تیری 4 سال کی بہن ہے، سجاد فرماتے تو نے سچ سنا ہے. کمینہ کہتا ہے اس بچی کو باپ سے پیار تھا. ہاں تو نے سچ سنا ہے. باپ کو بھی اس بچی سے بڑا پیار تھا. ہاں تو نے سچ سنا ہے. مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں، معاف کر دینا. کمینہ کہتا ہے اگر سب سچ ہے، اس بچی کی محبت کا علیحدہ امتحان ہے. معاف کرنا جملہ سخت ہے، میں چھپا نہیں سکتا. سجاد آواز سے کہتا ظالمہ حیا کر، چادر لٹوا کے، رسیاں پہن کے، تماچے کھا کے، بندے لٹوا کے وہ پھوپھیوں کے ساتھ شام کا سفر تو کر رہی ہے. اور کون سی محبت کا امتحان ہے. حرام زادہ کہتا ہے سجاد اس بچی کے لیے علیحدہ سواری کا حکم ہے. سجاد فرماتے ظالمہ حیا کر، 4 سال کی زہرا ہے، اکیلے سواری پہ کیسے بیٹھے گی. اب میں کتاب والے جملے نہیں پڑھ سکتا، وہ کسی سید سے کہیے گا صحیح مقتل آپ کو سنائے، میں ادب کے پردے میں گزر جاؤں گا. کمینہ کہتا ہے سجاد مجھے بٹھانے کا طریقہ بڑا آتا ہے. جملہ سنو گے اور منہ پہ ماتم کرنے والوں، جو میں آپ کی حالت کو دیکھ کے بڑا مسترب ہوا ہوں، معاف کر دیجیے گا. صرف آخری فکرہ، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. اور سیدو غیر سیدو، کمینہ کہتا ہے مجھے بٹھانے کا طریقہ بڑا آتا ہے. حرامی نے تازیانہ نکالا، پھوپھیاں دیکھ رہی تھی، مائیں دیکھ رہی تھی، بہنیں دیکھ رہی تھی. سجاد کی پوسٹ پہ تازیانے لگ رہے تھے.
بولنے والے چوتھا تازیانہ لگا، پھوپھی کی گود میں تڑپ گئی، آواز آئی سجاد مجھے بٹھا دے ناکا پر، اور سجاد تیری پوسٹ پہ کوئی جگہ خالی نہیں بچ گئی۔ بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں، ہاتھ کڑیوں والے ہاتھوں پر سجاد نے سورہ کوثر کی تفسیر کو اٹھا لیا۔ ایک دفعہ آواز سے بلند کرو، میں آخری فکرہ کہنے جا رہا ہوں، آخری فکرہ کہنے جا رہا ہوں، ممبر پہ بات آخری فکرہ، معاف کرنا، میں تمہیں اذیت نہیں دینا چاہتا، صرف عبادت میں اضافہ چاہتا ہوں۔ ہاتھ کڑیوں والے ہاتھوں پہ سجاد نے سورہ کوثر کی تفسیر کو اٹھا لیا، بڑے احترام سے ناکا کی پوسٹ پہ بٹھا دیا، اور